دوستو جب کبھی بھی نبیوں کی قبر کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دماغ میں سب سے پہلے مڈل ایسٹ کا خیال آتا ہے، اور مڈل ایسٹ میں بھی خاص طور سے فلسطین، لیبنان، سیریا، عراق، مصر، یہ کچھ ایسے دیش ہیں کہ جہاں پر تو مانو ہر دوسرے تیسرے شہر میں یا پھر ان کے قصبوں کے اندر کسی نہ کسی مشہور نبی کی قبر موجود ہے۔ مگر کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سچائی تو یہ بھی ہے کہ مڈل ایسٹ کے اس خاص علاقے کے علاوہ بھی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اتہاس کے الگ الگ وقتوں پر بے شمار نبی اور رسول بھیجے گئے ہیں، تو اسی لیے دنیا کے باقی علاقوں میں بھی الگ الگ نبیوں کی قبریں یا پھر ایسی قبریں ضرور نظر آتی ہیں کہ جن کو کسی نہ کسی نبی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ اب اگر یہاں پر خاص طور سے اپنے انڈیا یا پھر یونائٹڈ انڈیا مطلب کہ جس میں پاکستان بھی شامل ہوا کرتا تھا اس کی بات کر لی جائے تو یہاں پر بھی بے شمار نبیوں کی قبریں موجود ہیں، بلکہ کچھ قبریں تو ایسی ہیں کہ جن کو ایسے ایسے مشہور نبیوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ جن کا نام سن کر آپ لوگوں کو واقعی بہت زیادہ حیرانی ہوگی۔ شروعات یوپی راجیہ کے مشہور شہر ایودھیا سے ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ ایودھیا شہر کے پاس ہی میں ایک حد سے زیادہ لمبی، چوڑی اور پرانی قبر موجود ہے، جس کے بارے میں لمبے وقت سے ہی یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ یہ کسی اور کی قبر نہیں ہے بلکہ مشہور پیغمبر حضرت شیس علیہ السلام کی قبر ہے، جو نہ صرف اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم کے بیٹے تھے بلکہ دنیا کے دوسرے نبی بھی تھے۔ ویسے تو یہاں پر حاضری دینے کے لیے یا پھر اس قبر کی زیارت کرنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ پہنچتے ہی ہیں، مگر جہاں تک معاملہ ایویڈنسز کا ہے، مطلب ثبوتوں کا ہے، تو کڑی محنت کر لینے کے باوجود بھی اتہاسک کتابوں میں زیادہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، بلکہ اس قبر سے جڑی ہوئی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ سب وہی ہے کہ جو لوکل لوگوں میں روایتی طور پر مطلب کہ نسل در نسل ٹرانسفر ہو کر ہم تک پہنچی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اتہاس کی ایک مشہور کتاب آئین اکبری میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اس سے بھی یہ قبر ویریفائی نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں بھی صرف یہی مینشن کیا گیا ہے کہ ایودھیا کے پاس ایک لمبی سی قبر ہے جس کے بارے میں لوکل لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مشہور پیغمبر حضرت شیس علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو اس کتاب سے بھی اس قبر کو ویریفائی تو نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ 300-400 سال پہلے مطلب جب یہ کتاب لکھی گئی تھی تب بھی یہ قبر یہاں پر موجود ہوا کرتی تھی، اور لوکل لوگ اس قبر کے بارے میں یہی عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں 3-4 اور بھی ایسی قبریں پائی جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر حضرت شیس علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک قبر فلسطین میں ملے گی، ایک لیبنان میں ملے گی، اور ہاں ایک عراق میں بھی ملے گی، لیکن ایودھیا کی طرح ان ساری ہی قبروں کا معاملہ یہی ہے کہ ان کے ہسٹوریکل ایویڈنسز مضبوط نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان میں سے کسی بھی قبر کے بارے میں نہ تو 100% یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قبر حضرت شیس علیہ السلام کی ہے ہی، اور نہ ہی 100% منع کیا جا سکتا ہے کہ یہ قبر حضرت شیس علیہ السلام کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آگے بڑھیں تو ایودھیا کے علاقے میں ہی ایک اور بھی قبر موجود ہے جس کو نو غازی یا پھر نو غازی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایسا نام اس کو اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ قبر 9 یارڈز مطلب کہ 9 گز لمبی ہے، اور جانتے ہیں کہ اس قبر کو بھی خدا کے ایک مشہور پیغمبر مطلب کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے۔ حالانکہ معاملہ یہاں پر بھی وہی ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن ہے یا جو بھی دعوے ہیں یہ سب روایتی طور پر ہم تک پہنچے ہیں، ورنہ کوئی بھی ریٹن ہسٹوریکل ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اس سے الٹ ٹرکی، لیبنان اور آذربائیجان جیسے علاقوں میں کئی الگ الگ ایسی قبریں بھی آپ کو مل جائیں گی کہ جن کے بارے میں بھی سیم دعویٰ کیا جاتا ہے، مطلب یہ پروفیٹ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھلے ہی ان ساری قبروں کے کیس میں بھی ہسٹوریکل ایویڈنسز مضبوط نہ ہوں، لیکن اگر حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے واقعات پر نظر ڈالی جائے، واقعات جس طرح سے ہوئے، جن جگہوں پر ہوئے، ان پر غور کیا جائے، تو ٹرکی والی جو قبر ہے وہ سب سے زیادہ ریئل لگتی ہے۔ آگے بڑھیں تو اب چلتے ہیں پنجاب کے سرہند کے علاقے میں، یہاں پر بھی ایک لوکل جگہ پر 1-2 نہیں بلکہ 9 قبریں ایک ساتھ موجود ہیں، اور ان سبھی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ 9 الگ الگ نبیوں کی قبریں ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ان قبروں کی لمبائی اور چوڑائی بھی حد سے زیادہ ہے، کوئی 12 فٹ لمبی تو کوئی 15، کوئی 17، کوئی 20 اور ایون کوئی تو 20 فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ لوکل لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبیوں کی یہ 9 قبریں لگ بھگ 4000 سال پرانی ہیں،
اور ان کو دنیا کے سامنے پہلی بار آج سے لگ بھگ 400-500 سال پہلے مشہور صوفی بزرگ یا کہہ سکتے ہیں مشہور مسلم اسکالر یعنی کہ حضرت مجدد الفسانی نے ظاہر کیا تھا، جو اکبر اور جہانگیر کے دور میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا اور وہ اپنی زندگی میں اس خاص جگہ پر آیا بھی کرتے تھے۔ باقی ساتھیوں سچائی کیا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ بھی ٹریڈیشنل وے میں ہی ہم تک پہنچا ہے، ورنہ جو ریٹن ریکارڈ ہے وہ اس جگہ کا بھی کمزور نہیں بلکہ پوری طریقے سے غائب ہے۔ دوستو انڈیا کے بعد اب اگر پاکستان کی طرف بھی چلیں تو بھارت اور پاکستان کے بارڈر کے پاس ہی میں اور پاکستان کے ضلع گجرات کے ایک گاؤں میں ایک حد سے زیادہ لمبی قبر موجود ہے، جس کی لمبائی 200 فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ دنیا کی سب سے لمبی قبروں میں سے ایک ہے تو شاید کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس قبر کے اوپر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک پیغمبر حضرت قنبیط علیہ السلام کی قبر ہے، کہ جو پہلے انسان اور پہلے نبی مطلب حضرت آدم علیہ السلام کے بے شمار بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اور بھی بہت زیادہ لمبی قبر موجود ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت حام کی ہے۔ ہاں وہی حضرت حام کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں میں سے ایک تھے، کہ جن 3 بیٹوں سے ہی طوفان نوح کے بعد اس دنیا کی نسلیں آگے بڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک قبر حضرت امنون علیہ السلام کے نام سے بھی ہے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اور بھی الگ الگ علاقوں میں ایسی بہت ساری قبریں موجود ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ نبیوں کی قبریں ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر تو ایسی ہیں کہ جن پر نبیوں کے جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ عام طور پر دنیا کے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ مگر ہاں وہ 2 کامن چیزیں کہ جو آپ کو انڈیا اور پاکستان کی ان ساری ہی قبروں میں نظر آئیں گی وہ یہ ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ساری کی ساری قبریں حد سے زیادہ لمبی ہیں، مطلب آج کے دور کے اگر انسان کی قبروں کو دیکھا جائے تو اس سے تو کئی گنا بڑی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان سبھی کے ریٹن ہسٹوریکل ریکارڈ موجود نہیں ہیں۔ زیادہ تر قبروں کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ ٹریڈیشنل وے میں ہی ایک دوسرے تک پہنچتی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی لوگوں کے لیے بھی ان میں سے کسی بھی قبر کے بارے میں کوئی ایک آخری رائے قائم کر لینا مشکل رہا ہے، مطلب نہ تو 100% ڈینائی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایگری کیا جا سکتا ہے۔ باقی دوستو آپ لوگ ان ساری قبروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا کچھ اور بھی ایسی قبریں کہ جو یہاں پر مینشن نہیں کی گئی ہیں اور آپ لوگوں کی نالج میں ہیں تو کامنٹس باکس کے ذریعے سے ضرور بتائیں۔ باقی اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔